الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الله يجتبي من يشاء ويهدي إليه من ينيب وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، سماعت فرمانے والی میری مذہبی، دینی، اسلامی بہنوں، بیٹیوں، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک مبارک نسبت پر یہاں جمع فرمایا ہے۔ رب کریم ہماری اس حاضری کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اس موقع پر دل کی گہرائیوں سے اپنے بھائی افسر صاحب کو اور ان کے اہل خانہ کو اور پورے خاندان کو، بھائی اطہر، بھائی اظہر صاحب، بھائی اختر صاحب، ان سب کو اور ان کے پورے گھر والوں کو، خاندان والوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رب کریم نے بہت بڑی دولت عطا کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، نعمتیں دنیا میں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک مادی نعمت، ایک روحانی نعمت۔ مادی نعمتوں میں گھر ہے، کاروبار ہے، سواری ہے، اولاد ہے، کاروبار ہے، یہ مادی نعمتیں ہیں۔ اور اس مادی نعمتوں میں اللہ پاک نے تفریق رکھی ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض۔ ہر ایک کو دوسرے سے الگ رکھا ہے۔ یہ خالق کائنات رب ذوالجلال کا ایک نظام ہے کہ اگر سب کو برابر رکھ دیتے تو کائنات کا نظام نہ چل سکتا۔ رب کریم نے مادی نعمتوں میں
بعض کو اونچا رکھا، بعض کو نیچا رکھا کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے۔ ایک کو فیکٹری کا مالک بنا دیا، ایک کو مزدور بنا دیا۔ فیکٹری کا مالک ہو کر فیکٹری چلانے پر مجبور ہے، چلا نہیں سکتا جب تک کہ اس کو مزدور میسر نہ آئے، اور مزدور کے لیے روپے پیسے کی ضرورت ہے اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، گھر کے نظام کو چلانے کے لیے، وہ مجبور ہے فیکٹری میں کام کرنے پر۔ تو خلاق عالم رب ذوالجلال کا یہ ایک نظام ہے۔ تو رب کریم نے جیسے مادی نعمتوں میں مساوات نہیں رکھا، اپنی حکمت کے پیش نظر کسی کو کم کسی کو نیچا، وہ خالق و مالک ہے، وہ بہتر جانتا ہے کس کو کہاں رکھنا ہے۔ اسی طرح سے رب کریم نے روحانی نعمتوں میں کسی کو اونچا اور کسی کو نیچا رکھا۔ روحانی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اور ایمان کی دولت رب کریم نے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دی، نہ نبی کے ہاتھ میں دی، نہ ولی کے ہاتھ میں دی، نہ غوث، نہ کتب، نہ ابدال، کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھی۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہدایت، ایمان، اسلام خالصتاً رب ذوالجلال نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جس سے اللہ چاہتے ہیں اسے ایمان کی دولت سے نواز دیتے ہیں، اور جس کی قسمت میں نہیں ہے، ہزار کوشش کرتے رہیں، وہ ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں۔ بڑی خواہش ہے، بڑی تمنا ہے، بڑی آرزو ہے، بڑی چاہت ہے کہ میرے والد بزرگوار ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائیں، لیکن نہیں ہو سکے۔ نوح علیہ السلام بڑی خواہش ہے، بڑی آرزو ہے، بڑی تمنا ہے، آخر تک کوشش ہو رہی ہے کہ میرا بیٹا اس نعمت سے مالا مال ہو جائے، روحانی نعمت سے، لیکن نہیں ہو سکا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خواہش ہے، بڑی تمنا ہے کہ میرے پیارے چچا، لاڈلے چچا، جن کی رات دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح معاونت رہی، ہر موقع پر آپ کے ساتھ رہے، آخری لمحات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے درخواست کرتے رہے کہ چچا جان میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ کا وکیل بن کر کے میں پیش ہوں گا۔ نہ ہو سکا۔ بالآخر خلاق عالم رب ذوالجلال قرآن اتار رہے ہیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے ہمارے لاڈلے پیغمبر، یہ ہدایت کا نظام ہم نے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا، بلکہ خلاق عالم رب ذوالجلال نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اور یہ آج نہیں، کائنات کے بننے سے پہلے، زمین و آسمان کے بننے سے پہلے، جنت اور جہنم کے بننے سے پہلے، آدم کو ابھی وجود نہیں ملا تھا، ان کے بننے سے پہلے، ان کی تخلیق سے پہلے ہم فیصلہ کر چکے تھے کہ کون اس لائق ہیں کہ جنہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرنا ہے، اور کون اس لائق ہیں کہ جو ایمان کی دولت کی قدر کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہم روز اول میں طے کر چکے۔ تو میرے عزیزوں، روحانی نعمتوں میں ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اور ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار
فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ تیسرے پارے میں رب ذوالجلال خلاق کے عالم فرما رہے ہیں جو ایمان کی دولت سے اس دنیا سے خالی چلا گیا، محروم چلا گیا، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ اس کے بس میں ہو، اس کے اختیار میں ہو کہ زمین و آسمان کا خلا سونے سے بھر کر پیش کر دوں، اور اس کو یہ اختیار دے دیا جائے اور یہ قدرت دے دی جائے اور وہ ایسا کر سکے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی پیشکش کو اس کے منہ پہ مار دیں گے، ایمان کی دولت اس کو اس وقت حاصل نہیں ہوگی۔ تو گویا ایمان وہ دولت ہے کہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں یہ پورا کا پورا خلا سونے سے بھر دیا جائے، ہر ایک نعمت سے بھر دیا جائے، ساری نعمتیں مل کر کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ اللہ کے عالم رب ذوالجلال کا ہم پر احسان ہے، انعام ہے۔ ہم ابھی وجود میں نہیں آئے تھے، آدم علیہ السلام کو ابھی وجود نہیں ملا تھا، انسان کو انسانیت کا لباس ابھی نہیں دیا گیا تھا۔ رب ذوالجلال نے روز اول میں میرے اور آپ کی قسمت میں ایمان کی دولت لکھ دی ہے، اس سے بڑا اللہ کا انعام مجھ پر آپ پر کیا ہوگا؟ ہم نے ابھی چاہا نہ تھا، ہمیں ہوش نہیں تھا، ہمیں سمجھ نہیں تھی، ہم نے ابھی مانگا نہ تھا، ہم نے ابھی خواہش نہ کی تھی، خلاق کے عالم رب ذوالجلال نے ایمان میرے اور آپ کے ماں باپ کی قسمت میں لکھ دیا۔ اور پھر صرف ایمان نہیں، اس سے بھی آگے کی دولت ہے، اس سے بھی آگے کی دولت ہے۔ وہ کیا دولت ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے، قرآن پاک ہے۔ میرے عزیزوں، آج اگر کسی کو بیت اللہ کا غلاف تھوڑا سا ایک ٹکڑا مل جائے، وہ خوشی سے پھولے ہوئے نہیں سماتا، نمایاں کر کے گھر کے ڈرائنگ روم میں لگاتا ہے کہ مجھے بیت اللہ کا غلاف مل گیا۔ یہ غلاف وہ ہے جو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا ہے اور اس کے اوپر تجلیات الہیہ کا نزول ہوا ہے، رحمتوں کا نزول ہوا ہے، لیکن اس وقت تک جب تک یہ بیت اللہ کے ساتھ لگا رہا، جب بیت اللہ سے ہٹ گیا اب نزول ختم ہو گیا، لیکن برکتیں حاصل ہیں اس کو۔ اگر یہ جزدان، یہ بیت اللہ کا غلاف ایک ٹکڑا مجھے آپ کو مل جائے، ہم نمایاں کر کے اس کو لگاتے ہیں، قرآن پاک، اللہ اکبر۔ قرآن پاک اللہ کی صفت ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز ختم ہونی ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر چیز کو فنا ہے، لیکن قرآن اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اور قرآن پاک سے، کلام اللہ سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کائنات کو بنانے سے پہلے 2000 سال پہلے رب ذوالجلال نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین، ان کی تلاوت فرمائی۔ جب خلاق کے عالم رب ذوالجلال نے قرآن کی تلاوت فرمائی، اب سوچیں آج قاری عبدالباسط اور قراء قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں تو ایک سما بن جاتا ہے، اور جب اللہ خود قرآن کی تلاوت فرمائیں، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ وہ آیتیں ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں۔ جب اللہ نے تلاوت کی ہوگی تو کیا حال ہوگا؟ فرشتے سن کر کے ہوش گم ہو گئے، اے اللہ کتنا اونچا کلام ہے، کتنا اعلیٰ کلام ہے، بے مثل و بے مثال کلام ہے۔ اے اللہ، فرمایا ہاں یہ کلام بھی اعلیٰ ہے، یہ جنہیں دیا جائے گا وہ بھی اعلیٰ ہے، جس کو دیا جائے گا وہ بھی اعلیٰ ہے، اور فرمایا کہ جس امت کو ملے گا وہ امت بھی اعلیٰ ہے، جس سینے میں یہ قرآن جائے گا وہ سینہ بھی اعلیٰ ہے، جو زبان اس قرآن کو پڑھے گی وہ زبان بھی اعلیٰ ہے۔ میرے عزیزو، اللہ نے اس قرآن کے لیے انبیاء تو 1,24,000 اتار دیے،
आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। लेकिन कुरान के लिए इंतखाब आमना के दुर्रे यतीम, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आया। और फिर आपके सदके से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से अल्लाह ने कुरान मुझे और आपको दे दिया, मुझे और आपको दे दिया। और हदीस शरीफ में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाया जो कुरान का हाफिज है, कब्र की मट्टी उसके जिस्म को खराब नहीं कर सकेगी, खा नहीं सकेगी। अल्लाह ने कब्र की मट्टी पर हाफिज के जिस्म को हराम कर दिए है, उसकी मजाल नहीं है कि हाफिज के जिस्म को खा सके। मेरे अजीजों, हाफिज कुरान पढ़ने वाला तो वो खुशकिस्मत इंसान है जिसके बेहतरीन होने की गवाही मैं और आप नहीं, मेरी गवाही रद्द की हो सकती है, आपकी गवाही रद्द हो सकती है, किसी बड़े से बड़े अफसर की गवाही रद्द हो सकती है। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, आपकी जात आली तो वो जात है जो अपनी मर्जी से बोलते नहीं, होंठ जब खुलते हैं जब आसमानों से इशारा होता है, अपनी ख्वाहिश से बोलते ही नहीं। आप फरमा रहे हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है। और फरमाया जो इनसे मोहब्बत करता है वो भी बेहतरीन है, वो भी बेहतरीन है जो कुरान पढ़ता है, जो कुरान पढ़ाता है, और जो इनसे मोहब्बत करता है, फरमाया वो बेहतरीन है। मेरे अजीजों, कुरान तो बहुत ऊंची दौलत है। अगर इसके फजाइल ना भी होते हिफ्ज करने के, तो भी अल्लाह के ताल्लुक की वजह से, मोहब्बत इलाहिया की वजह से हम पर हक था कि हम कुरान से मोहब्बत करते। याद रखें, जिससे मोहब्बत, अल्लाह क्या कहती हैं, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ऐ ईमान वालों, तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह से ऐसी हो कि हर चीज की मोहब्बत हेच हो, अल्लाह से मोहब्बत सबसे ज्यादा हो, अल्लाह से ऐसी मोहब्बत हो। उस मोहब्बत का तकाजा यह है कि अल्लाह के कलाम को हम सीने से लगाएं। और जिसने अल्लाह के कुरान को सीने में बसाया और अल्लाह के कुरान को आंखों की ठंडक बनाया, उसके कमाल और उसकी आजमत का क्या ठिकाना। हदीस शरीफ में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कुरान वो किताब है जिसका देखना इबादत, जिसका पकड़ना इबादत, पढ़ने वाले के पास बैठना भी इबादत है। जो पढ़ रहा है उसके साथ जो बैठे हैं वो भी महरूम नहीं है, वो भी महरूम नहीं है, उसको भी नवाज दिया जा रहा है। तो मेरे अजीजों, कुरान पाक तो बहुत ऊंची किताब है। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाया अल्लाह पाक ने जमीन पर अपनी एक रस्सी उतार दी है, वातसिमू बिहब्लिल्लाह, और वो रस्सी कुरान है। जिसने इस रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया, इसका एक सिरा जमीन पर है और दूसरा सिरा अल्लाह के पास है। फरमाया कल कयामत के दिन अल्लाह इसको खींचेंगे। जिन्होंने मजबूती से इन्हें थामा होगा उन्हें अल्लाह के कुर्ब नसीब हो जाएगा। हदीस शरीफ में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाया कि जब बच्चा कुरान पढ़ता है, पहले दिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, तो पहले दिन की बिस्मिल्लाह की बरकत से अल्लाह 3 लोगों की मगफरत फरमा देते हैं। दुनिया में कोई ऐसी तालीम बतलाएं कि पहले दिन आप पढ़ने गए और आपको उसका रिजल्ट मिल गया, आपको उसका नतीजा मिल गया। कुरान वो तालीम है कि आप पहले दिन गए हैं, बच्चा पहले दिन क्लास में गया है और पहले दिन की क्लास की बरकत से रब्बे करीम 3 इंसानों की मगफरत फरमा देते हैं। बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, इस बिस्मिल्लाह की बरकत से इसके वालिद की अल्लाह मगफरत फरमा देते हैं, वालिदा की मगफरत फरमा देते हैं और पढ़ाने वाले उस्ताद की मगफरत फरमा देते हैं।
حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, فرمایا کہ جو انسان قرآن پڑھتا ہے یا قرآن پڑھاتا ہے, اسی اسنا میں پڑھتے ہوئے یا پڑھاتے ہوئے اس کی موت واقع ہو گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ اسے شہادت کا مرتبہ اور مقام عطا فرما دیتے ہیں. فرمایا اللہ اسے شہادت کا مرتبہ اور مقام عطا فرماتے ہیں. صرف یہی نہیں, فرمایا قیامت تک فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے ایسے اترتے ہیں جیسے بیت اللہ کے طواف کے لیے اور زیارت کے لیے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں. یہ قرآن پڑھنے والے کا مقام ہے. قرآن کا کیا مقام ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, فرمایا کہ جب قرآن کا حافظ قبر میں جاتا ہے, آخرت تو بھی دور کی بات ہے, فرمایا 10 ارد گرد کی قبروں سے اللہ عذاب ہٹا دیتے ہیں. 10 ارد گرد کی قبروں سے اللہ عذاب ہٹا دیتے ہیں. میرے عزیزو, یہ قرآن کی قدر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, فرمایا قیامت کے دن قرآن سے بڑھ کر کے کوئی سفارشی نہیں ہوگا. سب سے زیادہ بڑی سفارش قرآن پاک کی ہوگی, اس لیے کہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب مخلوق ہیں. نبی مخلوق ہیں, اولیاء مخلوق ہیں, غوث کتب ابدال سب مخلوق ہیں, اور قرآن اللہ کی صفت ہے. کتنا خوش قسمت انسان ہوگا وہ جس کا ہاتھ قرآن پاک کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا. قرآن کہے گا یا اللہ پاک یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا میں میرا ساتھ نبھایا, جس نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا, تنہا نہیں چھوڑا. اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ قرآن کی سفارش کو قبول فرما کر اس کی مغفرت فرما دیں گے. اور فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے جن پر قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا, مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے, اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, ان پر کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. ان میں سے ایک قرآن کا حافظ ہے جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا, مشک کے ٹیلوں پر ہوگا, اور بغیر حساب و کتاب کے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے. اور پھر میرے عزیزو, آج کل ہم دیکھتے ہیں اگر ایمیگریشن میں کہیں اور ایسی جگہ پر آدمی پھنس جائے اور کسی مصیبت میں آ جائے, ایسے میں کوئی جاننے والا آ جائے, کوئی تعلق والا آ جائے, کوئی بڑا افسر آ جائے اور وہ آ کر کے کہے کہ آپ یہاں کیسے, میں تو اس مصیبت, ارے کوئی مسئلہ نہیں, چلیے, تو اس وقت انسان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی کہ اللہ نے آپ کو میرے لیے فرشتہ بنا کر کے بھیج دیا. اور قیامت کا دن من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکے. اور فرمایا وہ ایسا مقام ہے, وہ ایسی جگہ ہے, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, بیوی شوہر سے بھاگے گی, بیٹا باپ سے بھاگے گا, بھائی بھائی سے بھاگے گا, کوئی ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس موقع پر قرآن انسان کا, مسلمان کا ہاتھ پکڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا. اس سے بڑا انعام کیا ہوگا. اور حدیث شریف میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہوگا کل قیامت کے دن یہ قرآن اس کا استقبال کرے گا. جیسے دنیا میں ہم کسی مہمان کا استقبال کرتے ہیں, یہ اس کا استقبال کرے گا اعزاز و اکرام کے ساتھ. اور حافظ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا, اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے جائے گا. رب کریم حافظ کی وجہ سے اس کے والدین کو تاج پہنائیں گے اور جنت کا لباس پہنائیں گے. اور فرمایا کہ ایسا تاج ہوگا جس کے ایک موتی کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی شرما جائے. اور اللہ پاک حافظ سے فرمائیں گے, حافظ سے فرمائیں گے قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات پر چڑھتے جاؤ. حدیث شریف میں آتا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن جب انسان قرآن پڑھے گا، آپ نے سنا ہوگا کہ جب ہم یہاں سبحان اللہ کہتے ہیں تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، الحمدللہ کہتے ہیں تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جنت تو چٹیل میدان ہے، وہاں درخت تو آپ نے لگانے ہیں، اس کو آباد تو آپ نے کرنا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے آباد کریں گے؟ فرمایا آپ جو یہاں نیک اعمال کریں گے اس سے تمہارے وہاں باغات تیار ہوں گے، سایہ دار درخت تیار ہوں گے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہاں قرآن پاک علوم کی شکل میں ہے، معارف کی شکل میں ہے، لیکن جب حافظ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو ہر حرف جنت کا ایک باغ ہوگا، یعنی جب یہ تلاوت کرے گا ادھر قرآن پاک کا حرف ادا کرے گا، ادھر وہ ایک باغ کی شکل میں کھل کر کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ حیران ہوگا کہ قرآن پاک کی یہ شکل بھی تھی، یعنی مجھے تو پتہ ہی نہیں، اللہ نے جنت کو سمیٹ کر دنیا میں ہی میرے سینے میں ڈال دیا۔ اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے جس کے سینے میں آج ہی اس دنیا میں اللہ نے جنت کو سمیٹ کر کے ڈال دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا قیامت کے دن سب سے اونچا مقام اور مرتبہ نبی کا ہوگا، اللہ کے نبی اور رسول کا ہوگا، اور اس کے بعد حافظ قرآن کا ہوگا۔ اور جنت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جنت کے اتنے ہی درجے ہیں جتنے قرآن پاک کی آیات ہیں، اور ہر آیت جو ہے اس پر جنت کا درجات بلند ہوتا جائے گا۔ تو گویا کل قیامت کے دن جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو جنت کے باغات کھلتے چلے جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، آج تو یہ معمولی سی تقریب ہے، چند ایک لوگ جمع ہیں، لیکن کیسی خوش نصیبی ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں خالق کائنات جب میزبان ہوں گے اور حافظ مہمان ہوگا، اس کے والدین کو اللہ بلائیں گے سارے اولین و آخرین کے سامنے، اور اس وقت اعزاز و اکرام ہوگا۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، آج اگر کوئی مالدار ہے، کوئی بڑا پڑھا لکھا ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، جو مرضی ہے، معذرت کے ساتھ اس کے علوم کا فائدہ اس وقت تک ہے جب تک یہ زمین کے اوپر ہے۔ ڈاکٹر جب زمین کے نیچے چلا گیا، قبر میں پہنچ گیا، اب اس کی ڈاکٹری کی افادیت ختم ہو گئی، اب کوئی فائدہ نہیں۔ انجینئر جب تک زمین کے اوپر ہے، اس کے اس فن کا اس کو نفع ہے، جب وہ زمین کے اندر چلا گیا، مٹی میں چلا گیا، اب اس کا فائدہ ختم ہو گیا۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے، اور اس کا اصل فائدہ تو آخرت میں ہے۔ میرے عزیزو، ہر چیز کی قیمت اس کی مارکیٹ میں لگتی ہے، کہیں ادھر ادھر اس مارکیٹ قیمت نہیں لگتی۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کے پاس ایک انگوٹھی تھی، مجھے کہنے لگے مولانا صاحب، چاندی کی تھی، مجھے کہنے لگے مولانا صاحب یہ انگوٹھی کتنے کی ہوگی؟ میں نے کہا 100 روپے کی ہوگی، یہ 50 کی ہوگی۔ تو بہت ہنسے، عمرے میں ہم اکٹھے تھے تو بہت ہنسے۔ میں نے کہا کیوں، خیریت؟ میں نے زیادہ بتا دیے۔ کہنے لگے نہیں مولانا صاحب آپ تو جانتے ہی نہیں۔ میں نے کہا نہیں بھی آپ بتا دیں۔ انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ بتاؤ بھی مولانا صاحب کو، چاندی کی انگوٹھی، اس میں نگینہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ ابھی ہم کراچی میں ہم یہاں کراچی سے اکٹھے گئے تھے عمرے پر، تو کہنے لگے جب ہم آپ کے پاس آئے ہوئے تھے تو ہم ایک جوہری کے پاس گئے تھے، اس نے 70,000 روپیہ تو اس کی قیمت لگا دی تھی، ہم نے نہیں دی۔ میں سن کے حیران ہوا، میں نے کہا کہ بھی ایسی کون سی بات ہے اس میں، یہ تو چند پیسوں کی چاندی ہے۔ اور کہنے لگے یہ جو اس میں لگا ہوا ہے یہ ہیرا ہے، خالص ڈائمنڈ، یہ ہیرا ہے، آپ کو قدر نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے، مجھے پہچان نہیں تو میں نے یہ قیمت لگائی، جو پہچان رکھنے والا ہے وہ قیمت لگائے گا۔ میرے عزیزو، یہ قرآن کا بازار نہیں ہے، یہ مارکیٹ نہیں ہے۔ قرآن کا سکہ تو آخرت میں چلے گا، قرآن کا بازار تو آخرت میں ہے۔ جب یہ دولت وہاں جائے گی اللہ کی بارگاہ میں، پھر پتہ چلے گا کہ اس کلام کی قیمت کیا ہے۔ آج دنیا میں اگر کوئی قرآن کا حافظ ہے، اس کو کوئی نوکری بڑی نہیں ملتی، کوئی بڑا اعزاز نہیں ملتا،
क्यों जी? भाई तुम तो सिर्फ मौलवी साहब हो, हाफिज हो, इसलिए कि हमारे यहां इसकी कोई पहचान नहीं है। लेकिन जब यह कुरान अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा और वो इसकी मार्केट है, फिर वहां जाकर के पता चलेगा कि इसकी कीमत क्या है। एक बात आखिरी अर्ज करता हूं मेरे अजीजों, मुफ्ती पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत फरमाते हैं कि मेरे वालिद मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यासीन साहब दारुल उलूम देवबंद में उस्ताद थे। फरमाने लगे कि जब हजरत का आखिरी वक्त आया तो हजरत ने हमें जमा किया और कहा कि बेटा याद रखो, दुनिया में हर इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है तो पीछे उसके औलाद भूल जाते हैं, भुला देते हैं। यह दस्तूर है, हर मरने वाले को भुला दिया जाता है। तो फरमाया कि बेटे मेरी आपसे इतनी दरखास्त है कि जल्दी ना भुलाना। मुफ्ती पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब फरमाते हैं कि अब्बा जान ने फरमाया कि बेटा जल्दी ना भुलाना, कुछ दिन तक याद रखना। फरमाया अब्बा जान ने वो बात न जाने किस दिल की गहराई से कही। आज मैं इस दुनिया से जा रहा हूं अपनी औलाद से, फरमाया वो दिन और आज का दिन कोई दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अब्बा जान के इसाले सवाब के लिए कुरान पाक पढ़ करके न बख्शा हो। मेरे अजीजों, इस दुनिया के झंझट और इस दुनिया के मसाइल तो मेरे और आपके सामने हैं। इस दुनिया में एक दूसरे से वफादारी कितनी है मेरे और आपके सामने है। लेकिन अगर कुरान पाक हम अपनी औलादों को दे जाएंगे, हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम थे, फरमाने लगे कि मेरे वालिद साहब मौलाना मोहम्मद अहमद साहब फरमाने लगे मेरे वालिद साहब को मेरे दादा जान मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक हिफज करवाया। और जब हिफज करवाया तो बहुत बड़ी दावत की, पूरे गांव के लोगों की दावत की और बहुत बड़ा एजाज व इकराम किया। और फिर फरमाया जब दावत खत्म हो गई, कहा कि बेटा अब तुम जो मर्जी पढ़ो और बनो, ये कुरान मैंने अपने लिए पढ़ाया था, ये कुरान मेरे लिए था, अब इस कुरान को याद रखने हैं और हमेशा मुझे याद रखना है। फरमाया कि फिर वालिद साहब ने पूरी जिंदगी कभी दादा जान को भुलाया नहीं, हमेशा याद रखा। तो मेरे अजीजों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाया 3 चीजें बेहतरीन सदका जारिया हैं, उनमें से एक अपने हाथ से खर्च करके चले जाएं अल्लाह के रास्ते में। अस्पताल बना जाएं, मस्जिद बना जाएं, मदरसा बना जाएं, किसी गरीब को घर दे दें, किसी का इलाज करा दें। फरमाया ये बेहतरीन सदका जारिया। और फरमाया दूसरा बेहतरीन सदका जारिया दीनी तालीम दे दें लोगों को। फरमाया ये बेहतरीन सदका जारिया है। और फरमाया कि तीसरा बेहतरीन सदका जारिया औलाद है, नेक औलाद। फरमाया वो नेक औलाद नियत करे या ना करे, जब भी कोई नेक अमल करेगी आपको खुद ब खुद उसका अजर व सवाब मिलेगा। तो मेरे अजीजों, ये हमारी खुश नसीबी है कि अल्लाह पाक ने मुझे आपको आज इस माहौल में पैदा कर दिया कि हम दीन की बात सुनते हैं, दीन की बात समझते हैं, दीन का मुताला करते हैं, अपनी औलादों को दीन की तरफ लगाते हैं। कितने खुश नसीब हैं वो वालिदैन जो अपनी औलादों को मस्जिद में अपने साथ नमाज में बैठा हुआ देखते हैं, दिल ठंडा होता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी औलाद आज मेरे बाजू में बैठ के नमाज पढ़ रही है, मैं आज इस दुनिया से चला जाऊं मुझे गम नहीं है। ये अंबिया की वसीयत है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद से फरमा रहे हैं कि बेटो मेरा इंतकाल हो जाए तुम किसकी इबादत करोगे? कालू नाबुदु इल्लल्लाह, कहने लगे हम अल्लाह की इबादत करेंगे। तो फरमाया फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत नहीं आनी चाहिए मगर फरमाबरदारी की हालत में। तो आज हमारी खुश नसीबी है, इस घराने की खुश नसीबी है, हमारे भाई की खुश नसीबी है कि जिन्हें अल्लाह ने ये दौलत कुरान जैसी दौलत दे दी है। तो मेरे अजीजों, इसका हक ये है, आखिरी बात अर्ज करता हूं, इसका हक ये है जैसे इसको मेहनत से पढ़ा, अब इसको मेहनत से याद रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाया कुरान पाक बहुत जल्द इंसान से छूटता है। अगर इंसान थोड़ी लापरवाही बरते, गफलत बरते, तो कुरान बहुत जल्द उससे दूर हो जाता है। कुरान पाक याद रखें, इसको दोहराते रहें, पढ़ते रहें, बहुत फजीलत है।
اور اگلی بات میری آپ سے درخواست ہے، آج مجھے آپ کو اخبار پڑھنے کے لیے وقت ہے، خبریں دیکھنے کے لیے وقت ہے، دوستوں سے ملنے کے لیے وقت ہے، مہمانوں کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت ہے، اگر نہیں وقت ہے تو قرآن پاک پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں مہینوں گزر جاتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھ کر کے نہیں دیکھا۔ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، القرآن حجت لک او علیک، فرمایا قرآن یا تو تیرے حق میں گواہی ہے یا تیرے خلاف گواہی ہے۔ اس قرآن سے دوستی کر لیجئے، اگر اس قرآن سے دوستی کر لی، اس قرآن سے تعلق بنا لیا تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے یہ قرآن ہماری حفاظت کے لیے کافی ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے قرآن کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا اور غفلت برتی، تو پھر بتائیے آخرت میں ہمارے لیے سہارا کون ہے؟ قرآن سے بڑھ کر اونچا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے قرآن پاک یاد کرنا فضیلت کا عمل ہے، صرف اتنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کا پڑھنا، اس کا مطالعہ کرنا، اس کا معنی اور مفہوم کو سمجھنا۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، ایک آدمی بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے اس کو دیکھا، نسخہ لکھ کر دے دیا، اس نے نسخہ لیا، وہ تحریر لی اور جیب میں ڈال لی۔ مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گیا، کہا کہ دیکھیے مجھے تو کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ بھئی آپ نے دوائی کھائی تھی جو میں نے لکھ کے دی تھی، آپ نے اس کو پڑھا، اس کو خریدا اور کھایا؟ کہا نہیں، وہ میں نے پڑھا تھا لیکن میں نے خریدا نہیں، دوائی خریدی نہیں، کھائی بھی نہیں۔ تو ڈاکٹر نے جیب میں بڑی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، تو ڈاکٹر کہے گا جناب والا آپ 2 مہینے، سال، 2 سال بھی جیب میں سنبھال کے رکھیں تو فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ کھائیں گے نہیں۔ تو میرے عزیزو، قرآن اگرچہ ایسی کتاب ہے جس کا رکھنا بھی نفع سے خالی نہیں ہے، جس کا محض پڑھ لینا بھی نفع سے خالی نہیں ہے، لیکن کما حقہ اس کے منافع اور اس کی افادیت جبھی حاصل ہوگی جب اس کو عمل کی صورت میں ڈالیں گے، جب عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ پھر قرآن کے انوارات کھلیں گے، اس کی برکات کھلیں گی۔ اور قرآن اگر کوئی گھر اس کو سینے سے لگاتا ہے تو اللہ اسے کامیاب کر دیں گے، کوئی قوم لگاتی ہے تو اللہ اسے کامیاب کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سے مضبوط تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر میں حافظ صاحب کو اور ان کے والدین کو، خاندان والوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان کی کاوشوں کو، محنتوں کو قبول فرمائے اور اس بچے کو ہمیشہ قرآن پاک پڑھتے رہنے کی، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ
وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآسرنا ولا تؤسر علينا وارضنا وارض عنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآسرنا ولا تؤسر علينا وارضنا وارض عنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآسرنا ولا تؤسر علينا وارضنا وارض عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سمیع مجیب الدعوات۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اس مبارک مجلس میں ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ قبول فرما لیجیے، اے اللہ قبول فرما لیجیے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اس مبارک مجلس میں جو قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، یا اللہ پاک ٹوٹی پھوٹی بات ہوئی، اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ پاک اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اس نوجوان بچے کے حفظ قرآن کی برکت سے اے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیجیے، اس کے والدین کی مغفرت فرما دیجیے، خاندان والوں کی مغفرت فرما دیجیے، اساتذہ کرام کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اس بچے کے حفظ قرآن کے اس مبارک عمل کی برکت سے آج اس مبارک مجلس میں جتنے بھی احباب موجود ہیں، ہماری مستورات بہنیں بیٹیاں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ تو کریم ہیں، اے اللہ آپ تو کریم ہیں، کریم کہتے ہی اسے ہیں جو نلائقوں کو نواز دیتے ہیں۔ یا اللہ پاک رحمت حق بہانہ میں جو ید، آپ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس سے مبارک بڑا، اس سے بڑا موقع اور اس سے بڑی مجلس اور مبارک مجلس کون سی ہوگی؟ اے اللہ اس مبارک مجلس میں اس بچے کے حفظ قرآن کی اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ اس بچے کے خاندان والوں میں دادا دادی اور جتنے بھی لوگ اس دنیا سے، نانا نانی اس دنیا سے جا چکے، اعزا اقربا، سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اپنے کرم سے جو بقید حیات ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اپنے کرم سے آپ تو کریم ہیں، اے اللہ آپ تو کریم ہیں، اے اللہ آپ تو کریم ہیں۔ اس بچے نے جیسے محنت سے اس قرآن پاک کو پڑھا، یاد کیا، رات دن ایک کیا، اے اللہ اپنے کرم سے اس مبارک عمل کی برکت سے اے اللہ ہمیشہ اس قرآن پاک کو پڑھتے رہنے کی اور یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیشہ اس قرآن پاک کو پڑھتے رہنے، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک پھر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اس بچے کو قرآن کا داعی بنا دیجیے۔ اے اللہ اس بچے کو قرآن کا داعی بنا دیجیے۔ اے اللہ اس بچے کو قرآن پاک کے اس مبارک عمل کی برکت سے، حفظ قرآن کے اس مبارک عمل کی برکت سے دونوں جہانوں میں عزت عظمتیں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اس بچے کو بھی، اس کے والدین کو، پورے خاندان کو اے اللہ دونوں جہانوں میں عزت عظمتیں نصیب فرما دیجیے۔
یا اللہ پاک یہ آپ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے آپ کا، آپ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو سب سے اعلیٰ دولت ہے قرآن پاک کلام اللہ، اے اللہ اس دولت سے مالا مال فرمایا۔ اے اللہ ہم اس لائق نہ تھے، ہم اس قابل نہ تھے، ہم اس اہل نہ تھے، اس کے اہل نہ تھے، آپ نے احسان فرمایا، کرم فرمایا۔ اے اللہ جیسے اس احسان پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ہم سے ہو نہیں پا رہا، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ آپ نے بہت بڑی دولت عطا فرمائی ہے، اے اللہ آپ نے بہت بڑی دولت عطا فرمائی ہے۔ اس دولت کے حاصل ہونے پر ساری زندگی سجدے میں پڑھ کر کے گزار دیں، اے اللہ آپ کے اس احسان کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ حفظ قرآن میں اور اب تک یا اللہ جہاں جو سستی کاہلی غفلت ہوئی پڑھنے میں، یاد رکھنے میں، معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ جہاں جو بھول چوک ہوئی، کوتاہی ہوئی، معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ آئندہ کے لیے پوری زندگی اے اللہ قرآن کو اپنے سینے کی زینت بنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، آنکھوں کا سرما بنانے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، زبان کا وظیفہ اور ورد بنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیشہ اپنی زندگی میں ہر لمحہ، ہر موقع، ہر گھڑی، ہر جگہ قرآن کو اوپر رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور قرآن پاک کو اور قرآن پاک کی تعلیمات کو ترجیح دینے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے دونوں جہانوں میں عزتیں عطا فرما دیجیے، کامیابیاں نصیب فرما دیجیے، خوشیاں نصیب فرما دیجیے، فراوانی نصیب فرما دیجیے، دینی اور دنیاوی تمام تر نعمتوں سے اس قرآن پاک کی برکت سے مالا مال فرما دیجیے، اے اللہ مالا مال فرما دیجیے۔ کسی بھی موقع پر اور زندگی میں کسی بھی لمحے اے اللہ محروم نہ فرمائیے، 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 اے اللہ محروم نہ فرمائیے۔ ہمیشہ قرآن پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس قرآن پاک کی اشاعت کی اور اس کو آگے پھیلانے کی اور آگے تعلیم دینے کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ اس کو آگے پھیلانے کی اور آگے تعلیم دینے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس بچے کو اپنے والدین کے لیے، اپنے پورے خاندان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجیے، اے اللہ بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجیے، اے اللہ بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ اے اللہ اس بچے کی برکت سے اس کے پورے خاندان کی اور ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ اس بچے کے حفظ قرآن کے اس مبارک عمل کی برکت سے جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے۔ ایک خاتون سیمی صاحبہ بیمار ہیں اور ایک اور قمر حسین صاحب بھائی افسر کے دوستوں میں بیمار ہیں، اے اللہ اور جتنے بھی لوگ، اے اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے، شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے، ہر طرح کے امراض سے نجات عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس بچے کے حفظ قرآن کے اس مبارک عمل کی برکت سے جو مسلمان مرحومین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کے درجات کو بلند فرما دیجیے، سب کی قبور کو نور اور رحمت سے منور فرما دیجیے، سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس بچے کے حفظ قرآن کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہمیں ہر طرح کی آفات اور بلیات سے محفوظ فرما دیجیے، ہر طرح کی آفات اور بلیات سے، ناگہانیوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ اس بچے کے حفظ قرآن کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہمارے شہر کی، ملک کی، عالم اسلام کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ اس بچے کے حفظ قرآن کے اس مبارک عمل کی برکت سے اپنی تمام تر نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے، دینی نعمتیں، دنیاوی نعمتیں، اخروی نعمتیں، جسمانی نعمتیں، مالی نعمتیں، اے اللہ تمام تر نعمتوں سے مالا مال فرما دیجیے، اور پھر ہر نعمت کے حاصل ہونے پر بہت ہی زیادہ اپنی ذات عالی کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ناشکری ناقدری سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجیے، ذکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک قرآن پاک کے اس مبارک عمل کی برکت سے، حفظ قرآن کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہر میدان میں اے اللہ عظمتیں اور ترقیات نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ کسی بھی لائن میں پیچھے نہ رکھیے، قرآن کی برکت سے ہر لائن میں ہمیں آگے رکھیے، اے اللہ ہر لائن میں آگے رکھیے، اے اللہ ہر لائن میں ہمیں عزتوں سے نواز دیجیے۔
اور اے اللہ ہر جگہ ہمیں عزتوں سے نواز دیجیے۔ یا اللہ پاک، آپ کا ارشاد ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، ساری کی ساری عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اس کے کلام پاک میں ہیں۔ یا اللہ پاک، جو قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگاتا ہے وہ در حقیقت آپ کے دامن رحمت سے چمٹ جاتا ہے، اور جو آپ کے دامن رحمت سے چمٹ جاتا ہے وہ ہر میدان میں سرخرو ہوتا ہے، کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اے اللہ ہمیں اس پر یقین کامل نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں اس پر یقین کامل نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ قرآن پاک کی برکت سے ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما دیجیے، وسعتیں عطا فرما دیجیے، کشادگی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ قرآن پاک کے اس مبارک عمل کی برکت سے اعمال صالحہ میں استقامت نصیب فرما دیجیے، خیر کے زیادہ سے زیادہ کام محض اپنے کرم اور فضل سے تھوڑے وقت میں ہم سب کے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے ہمیں جادو سے، جنات سے، شیاطین کے ناپاک اثرات سے، بری نظر سے، ہر طرح کی بندشوں سے نجات عطا فرما دیجیے، ہر طرح کی عافیتیں، خیریں، بھلائیاں ہم سب کے لیے مقدر فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، آج کی یہ تقریب سجائی گئی ہے، اس تقریب کے اہتمام میں، انعقاد میں جتنی بھی محنتیں ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے سب کو اس پر دنیا اور آخرت میں اپنی شایان شان اجر بدلہ اور ثواب عطا فرما دیجیے، مال جان میں، رزق میں برکتیں عطا فرما دیجیے۔ جتنے بھی لوگوں نے اس موقع پر خوشی کا اظہار فرمایا، محبت کا اظہار فرمایا، اے اللہ اپنے کرم سے سب کو اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں اپنی شایان شان نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، تمام حاجات کو پورا فرما دیجیے، تمام مسائل کو حل فرما دیجیے، تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیجیے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، بن مانگے عطا فرمائیے، اپنی شایان شان نصیب فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔